افسوس ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جگہ قائد کا پاکستان نہیں رہا، کیونکہ جس ویژن پہ قائد نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور ہمارے بزرگوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ بنیادیں اب اس میں وہ چیزیں ہیں نہیں۔ اگر ہم اس میں کچھ انفارچونیٹ چیزیں ایسی بھی ہوئیں کہ جو اس وقت کے لیڈر صاحبان تھے جو کہ جنہوں نے اپنے خون پسینے سے پاکستان کو سینچا تھا، وہ زیادہ دیر تک ہمارے درمیان رہے نہیں، اور پھر اس کے بعد جو تفرقات پڑ گئے، اس کی وجہ سے یہ پاکستان پھر صحیح معنوں میں سنبھل نہیں سکا۔ جو قانون ہوتا ہے جس کے تحت ملک چلتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم کانسٹیٹیوشن 9 سال تک نہیں بنا سکے۔ وجوہات اس کی کچھ بھی ہوں، لیکن ہم وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، اور پھر جب وہ کانسٹیٹیوشن بنے تو وہ پنپ نہ سکے۔ وجوہات میں ان میں جانے کی میں پھر بھی کوشش نہیں کروں گا، لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھو چکے ہیں وہ تو کھو دیا ہے، جو کچھ ابھی موجود ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے جو ہمارے لیڈر صاحبان ہیں ان کو میرا خیال ہے ان کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے، کم رسپانسبلٹی عوام پر ہے کہ وہ دیکھیں کشتی کے اندر اگر آپ کشتی کو چلا کے چھوڑ دیں تو اس کی جہاں مرضی چاہے گی چلی جائے گی until unless اس کا رڈر نہ ہو۔ تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ رڈر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکشن طے کرتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ ہمارے اگر لیڈرز کے اندر وہ سمجھ و بوجھ آ جائے میرا خیال ہے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ دوبارہ صحیح راہ راست پر ملک چل پڑے گا۔